السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اسلامک اینڈ سوشل انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اسے بہت ناپسند کرتی تھی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک خوش آمدی وزیر تھا۔ وہ دن رات بادشاہ کی نیکی، سچائی اور انصاف کی جھوٹی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ مجھے رعایا کے لوگوں کا حال سچ سچ بتایا کرو کہ کون کس حال میں ہے اور میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، تاکہ میں لوگوں کی رائے اور ان کے حالات کے بارے میں صحیح طور پر جان سکوں۔ اس کے جواب میں دوسرے وزیر تو خاموش رہتے، مگر تعریف کرنے والا وزیر فوراً کہتا کہ حضور کی نیکی اور سچائی کے چرچے ملک تو کیا پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ بھلا وہ کون بے وقوف آدمی ہوگا جو حضور کے انتظام سے ناخوش ہو؟ ہمارے ملک کی رعایا تو بے حد آرام اور چین سے ہے۔ بادشاہ کو اس کی باتیں سنتے سنتے شک ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ خوش آمدی مجھ سے سچی اور صاف باتیں نہ کرتا ہو اور میں اس کے دھوکے میں اپنی رعایا کے حالات سے بے خبر رہوں۔ یہ سوچ کر اس نے ارادہ کیا کہ اس وزیر کو کسی طرح آزمانا چاہیے۔ پہلے تو وہ اسے باتوں باتوں میں سمجھاتا رہا کہ دیکھو، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جس کے سارے لوگ اپنے بادشاہ سے خوش ہوں، اور بھلا کوئی بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے جو کسی معاملے میں بے جا فیصلہ نہ کر بیٹھے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ وزیر کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سچ بولے اور حق بات کہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نڈر ہو کر میرے سامنے رعایا کا حال، ان کے خیالات اور میرے انتظام کی اصل حالت مجھے بتاؤ، تاکہ میں سب لوگوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکوں۔ لیکن وزیر اپنی خوش آمدی عادت سے باز نہ آیا اور اسی طرح جھوٹی سچی باتیں بنا کر تعریفیں کرتا رہا۔ آخر بادشاہ تنگ آ گیا۔ بادشاہ نے اس کی آزمائش کے لیے اس سے کہا، ہم تمہارے کام سے بہت خوش ہوئے ہیں اور تمہیں بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، اور یہ انعام ایک دن کی بادشاہت ہے۔ کل تم بادشاہ بنو گے اور دربار میں سب امیروں، وزیروں اور رعایا کے لوگوں کو جمع کر کے تمہاری دن بھر کی بادشاہت کا ہم اعلان کریں گے۔ وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ہر طبقے کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اور ان کے سامنے وزیر کو بادشاہ نے اپنا تاج پہنا کر تخت پر بٹھا دیا اور اعلان کیا کہ آج کے دن ہم بادشاہ نہیں، آپ لوگوں کا یہ بادشاہ ہے۔ اس کے بعد سب کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ خوش آمدی وزیر بادشاہ بنا بڑی شان سے بیٹھا نئے نئے حکم چلا رہا تھا اور خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ اصلی بادشاہ ایک دن کے نقلی بادشاہ کے پاس چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک دن کے عارضی بادشاہ کی نظر اچانک اٹھی تو وہ ایک دم خوف سے کانپ گیا۔ اصلی بادشاہ اس کی یہ حالت دیکھ کر مسکراتا رہا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ نقلی بادشاہ نے دیکھا کہ تخت کے اوپر جس جگہ وہ بیٹھا تھا، عین اس کے اوپر ایک چمکدار تلوار لٹک رہی تھی جو بال جیسی باریک ڈوری سے بندھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر نقلی بادشاہ کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا کہ کہیں یہ بال جیسی باریک ڈوری ٹوٹ نہ جائے اور یہ تلوار اس کے اوپر نہ آ پڑے۔ اس نے ضبط کر کے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر خوف کی وجہ سے اس سے سیدھا بیٹھا نہ گیا۔ آخر مجبور ہو کر اصلی بادشاہ سے کہنے لگا، حضور یہ تلوار میرے سر سے ہٹوا دیں۔ اصلی بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ کیسے ہٹائی جا سکتی ہے؟ یہ تو ہر بادشاہ کے سر پر ہر وقت لٹکی رہتی ہے۔ اسے فرض شناس تلوار کہتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے فرض سے ذرا غافل ہوتا ہے تو یہی تلوار اس کی خبر لیتی ہے، لیکن جو بادشاہ سچائی اور انصاف سے حکومت کرتا ہے تو یہ تلوار اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اب تو وزیر کی بہت بری حالت ہو گئی
اور وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ اس کے دل میں خیال آ رہے تھے کہ اس دن کی ایک بادشاہ نے اسے کیسے ایسے حکم چلائے جس سے اس کے خاندان والوں، عزیزوں اور دوستوں کو خوب فائدہ پہنچے، مگر اس کے سارے خواب خاک میں ملتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے سوچا اگر کوئی حکم اس نے انصاف کے منافی کر دیا تو یہ تلوار اس کی گردن اڑا دے گی۔ اصلی بادشاہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر کہنے لگا، اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ بادشاہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کی جان کو کیا کیا عذاب جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہ تخت آرام اور منمانی کے لیے نہیں، رایا کا حال اور ملکی انتظام کے بارے میں صحیح بتاؤ۔ خوش آمدی وزیر اپنے بادشاہ کی جھوٹی تعریف کر کے ملک، بادشاہ اور رایا کی بھلائی نہیں کرتے اور خود اپنے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے بادشاہ کو اس چمکدار تلوار کی زد میں لاتے ہیں جو ہر وقت اس کے سر پر منڈلا رہی ہوتی ہے۔ وزیر اپنے بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور جھوٹی خوش آمد سے باز رہنے کی توبہ کر کے بادشاہ سے دستبردار ہو گیا۔ ہمارے حکام کو بھی اس تناظر میں سوچنا ہوگا کہ وہ اس مقدس فرض کو کیسے سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں عوام خوشحال ہے؟ کیا اس وقت عوام کو ان کے حقوق مل رہے ہیں؟ کیا وزراء، بیوروکریٹس، جج صاحبان اور جملہ ذمہ داران جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اسے صحیح معنوں میں پورا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو سوچنا ہوگا کہ کل قیامت والے دن جب رب کائنات کی عدالت میں پیش ہوں گے، جہاں پر پیارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوں گے، تو کیا جواب دیں گے؟ آج وقت ہے، ہم آج ہی اپنے آپ کو کل کی شرمندگی سے بچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔